لکھا ہوا ہے. کچھ کاریگر لوگوں نے یا کو مٹا دیا ہے تو الف رہ گیا اور محمد رہ گیا، لیکن یا اللہ یا محمد ہی لکھا ہوا تھا. تو وہاں پہ لکھا ہوتا تھا، شعر کیا تھا، ایک جو دائیں طرف تھا وہ آج بھی یاد ہے مجھے، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ شعر ہوتا تھا دائیں طرف، اور بائیں طرف شعر ہوتا تھا، چراغ و مسجد و محراب و منبر، چراغ و مسجد و محراب و منبر، بو بکر و عمر و عثمان و حیدر. یہ بچپن کی یاد کے ہوئے شعر ہیں. آج جا کے سمجھ آئیے، اللہ جانتا ہے کہ یہ جو خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کا کیا معنی تھا. اور آگے تو خیر تھوڑا بہت سمجھ آ جاتا تھا، لیکن اس کی سمجھ نہیں آتی تھی. اب جب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ نے یہ بات سمجھا دی. اس کا ترجمہ یہ تھا، فارسی زبان کا شعر ہے کہ خوشا خوش نصیب ہے مسجد، خوش نصیب ہے وہ مدرسہ، اور خوش نصیب ہے وہ خانقاہ جہاں یہ درویش لوگ بیٹھتے ہیں. تو آج کل تو خیر برباد ہو گئی ہیں خانقاہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھی سلامت ہے، باقی تو پھر اللہ اللہ ہی ہے. ماسوا یہ سجاد گان، شابز گان، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، یہ بیک بائٹنگ نہیں، حقیقت ہے، وہ پیسے بٹورنے کے لیے بیٹھے ہیں. خانقاہ مایا کہ خوش نصیب ہے وہ مسجد، اور خوش نصیب ہے وہ مدرسہ، اور خوش نصیب ہے وہ خانقاہ جس میں قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس میں یہ کہا جاتا ہو، یہ پڑھایا جاتا ہو، یہ سمجھایا جاتا ہو کہ سرکار دو عالم نے یہ فرمایا، سرکار دو عالم نے یوں کیا، اور یہ سرکار کی سیرت ہے. جو پڑھایا جاتا تھا اس کی بات ہے خوش نصیب. آج اللہ پاک نے اس سبق میں ہمیں سمجھا دیا ہے، آپ بھی سمجھ جائیں گے. اور اس میں اللہ نے ہمیں جو خوبصورت بات بتائی ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے. کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا میں، نہ، ہمیں خود غور کرنے کی ضرورت ہے. ارشاد ربانی ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المسلمین بین المؤمنین. اور کچھ لوگ ہیں نا جنہوں نے مسجد کھڑی کی، مسجد بنائی ضرارا، تکلیف پہنچانے کے لیے. تو مشہوری ہوگی مسجد ضرار، یہاں تکلیف کے معنوں میں تھا. وکفرا، کفر پھیلانے کے لیے. مسجد کا کفر سے کیا تعلق ہے بھائی؟ لیکن اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر رہے. تکلیف پہنچانے کے لیے، اور تکلیف کو بھی پہنچانی تھی، اللہ کو تو پہنچا نہیں سکتے. تو لام و اللہ سرکار دو عالم کی ذات کے دشمن تھے، وہ ان کے درپے تھے. فتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے. آپ سمجھے بات؟ مسجد کس لیے بنائی تھی؟ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ پاک سے مدینہ پاک آ گئے، تو لوگوں سے، قافلوں سے، علماء سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں آپ کی. ایک کمبل پوش فقیر تھا تو وہ انصار میں سے، ابو عامر نام تھا اس کا، لیکن وہ سستے زمانے میں عیسائی ہو گیا تھا. پھر اس نے پڑھا، اور پھر بالآخر وہ بڑا باوقار راہب بن گیا، پادری بن گیا، عالم بن گیا. تو سرکار کی آمد سے پہلے اس کی بڑی ٹور تھی وہاں پر مدینہ پاک میں.
لوگ اس کی عزت کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے اس کے۔ جب سرکار تشریف لائے تو اس کو پتہ چلا کہ یار یہ کون سی تعلیم دے رہا ہے یہ بندہ۔ تو وہ ایک دن آیا سرکار کے پاس کہ جی آپ کون سی تعلیم دیتے ہو؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ تعلیم جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے تھے، میں وہ تعلیم دیتا ہوں۔ کہنے لگا جی وہ تو میں بھی دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ تعلیم اب اللہ کے قرآن میں ہے، تمہارے پاس نہیں ہے وہ؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف مقامات پر بتایا کہ کس طرح تم لوگوں نے تورات اور انجیل کا حشر کیا ہے۔ تو وہ غصہ ہو گیا، اس نے کہا میری آج تک سیادت کو، عزت کو، آبرو کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ اب دیکھیں اللہ کی شان، یہ میں بسا کا سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، میں مردوں سے زندہ نکالتا ہوں اور زندوں سے مردہ نکال لیتا ہوں۔ پتہ ہے یہ ابو عامر کون تھا؟ ابو عامر حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ جسے کہتے ہیں ہم لوگ، جس کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، جو شادی کی پہلی رات ہی سرکار کی آواز پر لبیک کہہ کر شہید ہو گیا تھا، فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ حنظلہ غسیل الملائکہ، یہ ابو عامر اس کا باپ تھا، اس صحابی کا۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ تو سرکار نے اس دن اس کا نام رکھا کہ تو ابو عامر راہب نہیں ہے، تو ابو عامر فاسق ہے۔ تو اس کا نام ہی پڑ گیا تھا۔ اس نے کہا میں آپ کو بد دعا دیتا ہوں۔ ابو عامر نے کہا، سرکار نے فرمایا بولو۔ میں بد دعا دیتا ہوں کہ تو سفر میں اور پردیس میں تیری موت آ جائے اور تو ختم ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا آمین، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ سرکار نے فرمایا تو میرے لیے بد دعا نہیں کر رہا تھا، تو اپنے لیے بد دعا کر رہا تھا۔ اب تیرا اشر یہ ہوگا کہ دھکے کھاتا ہوا، پھرتا ہوا، مسافری کی حالت میں پردیس میں تیری موت ہوگی۔ سرکار نے فرمایا اس کو، ابو عامر کو۔ اس کے بعد وہ اپنے جب قبیلے میں واپس گیا تو قبیلے والوں نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ ان کہا تو سرکار کے ساتھ لڑ بھڑ کے آیا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا رسول ہے، اور جو تیرے پاس ہے ایک زمانے میں تھا لیکن اب حق آ گیا ہے، اب حق کا دور ہے، تم بھی حق کو قبول کر لو۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا یہ لمبا واقعہ ہے، چونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل بتایا کروں، لیکن آپ اس کو سیرت کی کتابوں میں ضرور پڑھا کریں، یا یہ آیات جو میں پڑھ رہا ہوں اس ضمن میں ابن کثیر دیکھ لیں، تفسیر مدری دیکھ لیں، معارف القرآن دیکھ لیں، ضیاء القرآن دیکھ لیں، یا تبیان القرآن دیکھ لیں، یہ سارے واقعات اس میں موجود ہیں۔ تو وہ وہاں سے بھاگ گیا، بھاگ کے وہ قیصر روم کے پاس چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ پادری تو تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا، تو اس کی وہاں بڑی پذیرائی ہوئی۔ جب پذیر آئی ہوئی تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم مجھے ایک فوج بنا کر دو تاکہ میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دوں۔ قیصر روم نے وعدہ کر لیا کہ دوں گا۔ ان دا مین ٹائم اس کے جو 2-4 بال کے پیچھے رہ گئے تھے، ظاہر ہے کہ ایک زمانے میں صاحب عزت بھی تھا، باوقار بھی تھا، تو 2-4-10 بندے اس کے تھے۔ تو اس کو پیغام بھیجا اس نے کہا کہ کوئی ایسی صورت کرو کہ مسلمانوں کو دھوکہ دو، اور دھوکہ دے کے تم سامان حرب یعنی ہتھیار اکٹھے کرو سارے، تاکہ جب میں فوج لے کر آؤں قیصر روم سے تو سارا تہس نہس کر کے رکھ دیں گے ہم۔ انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، 12 بندے تھے وہ، تو انہوں نے مسجد قباء کے ساتھ ہی
ایک مسجد کھڑی کی، ایک مسجد کھڑی کی، اور کھڑی کرنے کے بعد وہ 12 کے 12 بندے سرکار دو عالم کے پاس پہنچے مسجد نبی شریف میں۔ سرکار غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، بہت بزی تھے وہ، تو یہ وہاں پہنچے کہ یا رسول اللہ، وہ ہم نے بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، بارش ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے، تو بعض دفعہ مسجد قباء بھی نہیں پہنچ پاتے، یہاں بھی نہیں آ پاتے، تو یا رسول اللہ ہم نے ایک مسجد قائم کی ہے اللہ کے نام پر، اور ہمارا جو نیت ہے وہ بڑی نیک ہے، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ واسطے کام کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے کام کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ چلیں اور نماز پڑھ کے مسجد کا افتتاح کر دیں۔ سرکار بزی تھے تبوک پہ جانے کے لیے، سرکار نے فرمایا جب واپس آؤں گا نا تو پھر میں چل کے افتتاح کر دوں گا۔ سرکار چلے گئے۔ جب وہ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ سے کچھ دور وادی ذی اوان میں جب وہ پہنچے، پڑاؤ کیا سرکار نے، ان کو بھی پتہ چلا تو یہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ 12 بندے جو تھے اس علاقے کے پہنچ گئے، جن میں یہ ثعلبہ بن حاتب بھی تھا، یہ معتب بن کشیر، یہ بھی بڑا بے ایمان آدمی تھا، اس کا چچا بھائی تھا، یہ بھی تھا، اس میں 12 بندے تھے۔ پھر جناب وہی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم بہت مخلص ساتھی ہیں آپ کے، مسلمانوں کے بڑے مخلص ساتھی ہیں ہم جی، ہم تو بس بھلائی چاہتے ہیں جی، بھلائی کے لیے نکلے ہیں جی۔ یہ سارے لفظ قرآن پاک کے میرے نہیں ہیں، اللہ کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ قسمیں کھاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری نیت بڑی نیک ہے، ہم تو لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اچھا وہ باتیں کر رہے تھے، ادھر سے جبریل آ گیا، عرض کی اللہ کا سلام قبول کیجئے، اور آپ حکم ربی یہ ہے کہ آپ اس مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھا سکتے۔ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ فرمایا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ بدماشی کا اڈا ہے، یہ دشمنوں نے ایک گھات بنائی ہے جس میں اسلحہ اکٹھا کیا ہوا انہوں نے۔ محبوب یہ مسجد قباء کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالنا چاہتے ہیں۔ حد یہ کہ ایک نوجوان بڑا نیک بچہ تھا، حافظ قرآن تھا، اس کو قابو کر کے مسجد کا امام لگا دیا تھا، اسی مسجد کا، سرکار کے بعد میں اس نے توبہ کر لی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، بیچارے کو نوجوان تھا، حافظ قرآن تھا، ان کے قابو آ گیا، حضرت فاروق اعظم نے اس کی توبہ قبول کر لی تھی۔ تو جب یہ حکم آ گیا تو حکم یہ ہوا کہ آپ ایسا کریں کہ اس مسجد کو گرا دیں، گرانے کے بعد اس کو آگ لگا دیں، مسجد کو گرا دیں اور گرانے کے بعد آگ لگا دیں۔ مسجد کو آگ لگ گئی، مسجد گرا دی گئی، اور سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اسے کوڑا کرکٹ کی جگہ بنا دو۔ آج کل کا کوئی ہمارے جیسا مسلمان ہوتا ہے تو یار دیکھو مسجد گرا دی انہوں نے، لیکن وہ مسجد تو تھی نہیں، وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا اڈا تھا۔ اور جس مسجد میں سرکار کے تعلیم کے علاوہ کوئی تعلیم ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ اس کو مسجد گردانتا ہے؟ نہیں، یہ پڑھو قرآن اللہ کا، کیوں قرآن پاک اتارا ہے اللہ نے؟ ہمارے لیے، سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، اور جب تک ہم غور نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں بات نہیں سمجھ میں آئے گی، ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گی بات ہماری۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کو بھیج کے مسجد کو آگ لگوائی، مسجد کو گرایا، اور گرا کے کیا بنایا؟ کوڑا کرکٹ کی جگہ، اور مسجد کا نام سرکار نے کیا رکھا؟
مسجد ضرار یعنی تکلیف دینے والی جگہ مسجد ضرار۔ تو اللہ کریم نے اس آیت میں، ان آیات میں اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ تو پھر وہ ہوا جو ہوا، وہ تو ظاہر ہے کہ جب مصطفیٰ نے اس کو بد دعا دے دی تو پھر اس بد دعا سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ یہ خام خیالی ہے لوگوں کی، اللہ نبی کی سنتا ہے، اور نبی کے منہ سے جو نکل جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب جذبات میں آئے، 950 سال تبلیغ کی اور 80 بندے مسلمان ہوئے، رونے لگے حضرت نوح علیہ السلام، اور اتنا روئے کہ بالآخر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ کہا گیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اگر تو میری سن لے تو اس زمین پر کسی کافر کا بیج ہی نہ رہنے دے، ختم کر دے، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ کتنی بڑی دعا ہے، بد دعا یہ، اور ہوا، اللہ نے ایسا ہی کیا، اللہ نے ایسا ہی کیا۔ اتنا طوفان آیا کہ وہی بچی کشتی جس پہ حضرت نوح علیہ السلام سوار تھے، تمام کی تمام دنیا تباہ و برباد ہو گئی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے یا دعا کے لیے اٹھا دے تو اللہ ان کو خالی نہ اٹھا دے گا؟ یہ ہماری خیام خالیاں ہیں، یہ ہماری کم بختیاں ہیں کہ ہم نبی کے لیول کو نہیں سمجھتے۔ یقین کریں آپ، سرکار تو جہاں سے گزر جاتے تھے دنیا باد ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام کو سرکار کو تھوڑا تلاش کرنا پڑتا تھا، نہ، سرکار جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو پھیل جاتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ خوشبو ہمیں بتاتی تھی کہ سرکار ادھر گئے ہیں، تو ہم اس خوشبو کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ اور گھر کے اندر بھی تو یہی پوزیشن تھی، سرکار مسکراتے تھے، یہ دانت آپ کے اتنے چمکدار تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے سرکار کے دانتوں کی روشنی میں نے ایک مرتبہ بڑی سوئی تلاش کر لی تھی۔ ایک دن صبح اٹھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور جلدی میں سرکار کی چادر سر پہ اوڑھ لی، باہر نکلی، طوفانی بارش ہو رہی تھی، باغ کے اندر آ گئی۔ سرکار پریشان ہو کے خیر ہے کیا ہوا؟ آج کی یا رسول اللہ بڑی بارش ہو رہی ہے، طوفانی بارش ہو رہی ہے۔ سرکار مسکرا دیے۔ سرکار نے کہا عائشہ اپنے سر پہ دیکھو کیا ہے۔ دیکھا تو سرکار کی چادر تھی۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر ہے؟ فرمایا یہ اتار دو، اپنی چادر لے کے باہر جاؤ۔ جب باہر گئی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ چادر مصطفیٰ کی تھی جس پہ ہمہ وقت انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں۔ ہم یار کس بات کی مولی ہیں؟ سرکار کی ذات کو جا جفا ڈالتے ہیں ہم لوگ ہیں؟ نہیں، جب تک ہمارے دل میں احترام مصطفیٰ نہیں، عزت مصطفیٰ نہیں، ہمارے دماغ کے اندر وقار مصطفیٰ نہیں، یاد رکھو ہمارا ایمان بھی کمزور ہے اور ہم بھی کمزور ہیں۔ اور یہ جو مسجدیں ہم بناتے ہیں نا، اگر ان میں سرکار کی صحیح والی تعلیم نہیں تو میرا رب کہتا ہے کہ وہ تو مسجد ضرار ہے۔ اللہ رسول کی تعلیم کے خلاف تعلیم دیتے ہو، مسجد ضرار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، کیوں بنائی؟ تکلیف دینے کے لیے، وکفرن، اور کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقم بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ اب کبھی غور کریں پیچھے جا کر کے، آج سے 100 برس پہلے ہمارے انڈیا میں ایک انڈیا ہی ہوتا تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا۔ 100 سال سے پھر فرقے بندی شروع ہوئی۔ کہاں سے آئی؟ باہر سے آئی۔ مسجدیں بنی، فنڈنگ کی گئی، اور کا نتیجہ کیا نکلا؟ 100 سال کے بعد وہ فنڈنگ ختم ہو گئی ہے۔ اب بساط لپیٹ رہے ہیں سارے، اور اللہ لپیٹ دے گا، چونکہ جو اس کا نظام ہے کہ جس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ کامیاب ہوں گے؟ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ فرمایا وَإِرْشَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ،
اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو جو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، گھات بنا رہے ہیں اس کے لیے جو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ یہ اس لیے جگہ بنائی گئی تھی، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى۔ محبوب دھوکہ نہ کھانا، قسمیں بڑی کھائیں گے یا رسول اللہ، ہم تو وہ چاہتے تھے کہ یا یہ تھوڑا سا یہ ہو جائے، اور وہ بوڑھے ہیں اور بچے ہیں، وہ مسجد میں پہنچ نہیں پاتے، تو یا رسول اللہ آپ افتتاح فرما دیں تو تاکہ لوگ بڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، محبوب میں اللہ گواہی دے رہا ہوں کہ یہ منافق بے ایمان جھوٹ بول رہے ہیں تیرے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی کہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خود اپنے محبوب سے کہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ پھر فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی نہیں جانا، کبھی نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، محبوب اس سے تو وہ جگہ وہی بہتر ہے جو پہلے دن سے یعنی اس بنیاد پر رکھی گئی ہے جس کا نام تقوی ہے، اس کا زیادہ حق ہے۔ آپ اس میں کیوں جاتے ہو؟ اس میں جاؤ۔ اور پھر فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں جو لوگ ہیں نا مسجد قباء کے جو خادم ہیں، جو خدمت گار ہیں، مسجد کو چلاتے ہیں، پاک لوگ ہیں۔ سرکار دو عالم یعنی عجیب و غریب ان کی کیفیت ہوئی۔ آپ نے حضرت عویم بن ساعدہ سے کہا عویم کیا بات ہے یار، اللہ نے تمہاری پاکیزگی کی گواہی دی ہے، کوئی خاص کام کرتے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا؟ سن لو، آپ بھی سن لو، کام آئیں گی یہ باتیں۔ کہا یا رسول اللہ ہم استنجا کرتے ہیں پانی کے ساتھ، پہلے جو کچھ استعمال کرتے ہیں سو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم پانی سے استنجا کر کے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں۔ اللہ کو کتنی بات یہ پسند آئی ہے، اپنے محبوب سے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ سرکار دو عالم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز سورۃ روم کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ روم کی تلاوت کر رہے تھے، تو کچھ گڑبڑ ہو گئی تلاوت میں۔ سرکار نے سلام پھیرا اور فرمایا کہ اللہ کے بندو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو وضو کا خیال نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو وضو کا خیال نہیں کرتے۔ اور فرمایا تم جانتے ہو اگر تم بے وضو ہو جاؤ مقتدی حضرات اور گھسون بن کے کھڑے رہو کہ یار لوگ کیا کہیں گے، فرمایا تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، امام تلاوت بھول جائے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اور خود ان کا اپنا واقعہ یہ پاکیزگی کتنی بڑی زبردست چیز ہے کہ اللہ پاک نے ان درویشوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے استنجے کو پانی کے ساتھ شروع کیا تھا، اور یہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو استنجا افضل ہے، ہم لوٹا تلاش کرتے ہیں، اور یہ ساری دعا جو ہے نا، یہ سارا ثواب وہ اہل قباء کو جاتا ہے جہاں سرکار نے پہلی مسجد قائم کی تھی۔ اسی تو سرکار نے فرمایا تھا کہ سرکار ہفتے کے دن جایا کرتے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن جاؤ مسجد قباء میں 2 نفل پڑھو، یہاں مدینے میں بیٹھ کے تمہیں عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر ہفتے کے دن تم مطلب ہے کہ مقیمی ہو، اگر مسافر ہو، تو جب بھی آ کے تم جہاں سے بھی آئے ہو 2 رکعت پڑھو گے اس مسجد میں تو آپ کو عمرے کا ثواب مل جائے گا، مسجد قباء کا۔ اور وہ لوگ ثواب جاتا ہے ان کو، یہ لوٹا جو ہے نا یہ وہیں سے شروع ہوا تھا پانی سے استنجا کرنے کا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر گئے ہیں۔ اور پھر سرکار کا یہ فرمانا نمازیوں کو، اور کب فرمانا کہ جب سورہ روم کی تلاوت کر رہے تھے گھبرا گئے، فرمایا لگتا ہے مجھے ایسا کہ آپ لوگ وضو کی کیئر نہیں کرتے نا، ایسا نہ کیا کرو، اگر وضو ٹوٹ جائے تو واپس جاؤ، صف میں گھوم جاؤ، ناک پہ ہاتھ رکھ لو، شریعت کیا بتاتی ہے، گھوم جاؤ
ناک پہ ہاتھ رکھ کے جب لوگوں کی طرف منہ کرو گے تو سمجھ آ جائے گی کہ اس بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو جو اگلا بندہ کھڑا ہوگا اس کو اپنی جگہ پہ کر دو، خود اس جگہ چلے جاؤ، اس طرح کرتے 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 پوری صف سے باہر نکل جاؤ اور وضو کر کے دوبارہ شریک ہو جاؤ۔ اور اگر گھسن بن کے کھڑے رہے تو یاد رکھو امام کام سے گیا۔ یہ حفاظ کرام اچھی منزلیں یاد ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے وہ کیوں بھولتے ہیں۔ ہمارے اکثر لوگ تو دبا کے تو افطاری تو کم کرتے ہیں، رفتاری زیادہ کرتے ہیں ہم لوگ، اور پھر پے در پے ہواؤں کے جو جھکڑ چلاتے ہیں، تو کوئی خال ہے جس کا وضو سلامت رہتا ہے، تو پھر حافظ بیچارہ نہیں بھولے گا تو کرے گا کیا؟ کتنی پاکی! اللہ کہتا ہے فیہ رجال، ایسے لوگ ہیں جو صفائی کو، ستھرائی کو، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی صفائی پسندوں کو پسند کرتا ہوں۔ تو بھائی یہ جو آیات ہیں یہ دو ہیں، 107 اور 108۔ دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ لگا رہوں، باتیں کرتا رہوں، لیکن پھر میں جب ٹائم دیکھتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بھی وقت زیادہ لوں اور یہ پریشانی بن جائے، اتنا کافی ہوتا ہے۔ کل مجھے ایک دوست کی کال آئی ہے، اس نے کہا استاد جی وہ فلانا جو پروگرام ہے نا آپ کا، وہ اپلوڈ دوبارہ کریں ذرا، میں سن نہیں سکا۔ میں نے کہا بھائی دوبارہ تو فیس بک سے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی صاحب لکھ رہے ہیں کہ سرکار بھول نہیں گئے تھے، گڑبڑا گئے تھے۔ گڑبڑانا اور بھولنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ باتیں یاد رکھا، لفظوں پہ غور کیا کرو۔ گڑبڑا جانا اور بھول جانا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ گڑبڑانے سے یہ ہوتا ہے کہ زبان پھسلتی سیدھا کر لیتا ہے بندہ، بھول جانا کہ دوبارہ آتا ہی نہیں یاد ان کو، تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے لفظوں میں۔ لفظوں کے پکڑ نہ کیا کریں، سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو مجھے کہ وہ دوبارہ آپ لوڈ کر دیں جی، میں نے کہا بھائی دیکھ بات سن، فیس بک سے وہ چلا جاتا ہے، آپ ایسا کرو کہ یوٹیوب پہ جو میرا مفتی عبدالرحمن قمر کا نام کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لو۔ سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ میرے سارے درس پڑے ہوئے، باقاعدہ عنوان دیتا ہوں، اس میں سب نام دیے ہوئے ہیں میں نے، جو درس دیتا ہوں اس کا ایک نام رکھتا ہوں، وہ آپ کو سارے جب سے میں نے شروع کیا ہوا ہے آپ کو سارے وہاں مل جائیں گے۔ آپ کو تکلیف یہ کرنی پڑے گی کہ وہاں جا کر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو سارے درس مل جایا کریں۔ اور مجھے اب پتہ نہیں کہ فیس بک پہ کہاں پڑا ہوگا تو میں دوبارہ لوڈ نہیں کر سکتا، یہ ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیماریاں ہماری ان سے ہمیں دور رکھے، آنے والے وقت کو ہمارے لیے باوقار کر دے، اور جو ہمارے لوگ کسی وجہ سے بھی دنیا میں شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔